اب یہ اپنے آپ کو کہتا میں عیسیٰ ہوں، تو عیسیٰ تو ناصری، یہ خان خود تو مہدی بھی کہتا، محمد ابن عبداللہ بھی بتلاتا، سید بھی بتلاتا، ناصری بتلاتا، خان بھی بنا ہے. کیا ہے؟ ایک شخصیت میں تین تین روح حلول کر گئی ہے. کیا باطل کا سر پیر نہیں ہوتا، جھوٹ کا سر پیر نہیں ہوتا، کبھی کچھ بکے گا. جھوٹ اور فریب کے راج میں سچ بولنا انسانیت کی معراج ہے. سچ کی آواز اردو میڈیا ناگپور. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، جس طرح اللہ کو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اکیلا، تنہا، یکتا، وحدہ لا شریک لہ ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا اور دیگر انبیاء و رسولوں کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، اور جس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے. یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں پختہ ہو جائے، ہم اس کو ماننے والے بن جائیں، اس کے خلاف سے بچ جائیں. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف اوقات میں مختلف پیرائے میں اس عقیدے کو بیان کیا. کبھی آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں. ماہی وہ کہ جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے. فرمایا میں حاشر ہوں، حاشر وہ کہ جس کے قدموں تلے محشر برپا کیا جائے. آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے. فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، آپ لوگ آخری امت ہو. میں آخر الانبیاء ہوں، اور میری مسجد ان مساجد میں جو انبیاء تعمیر کرتے تھے آخری مسجد ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں لیکن بطور فخر یہ نہیں کہہ رہا ہوں. عقیدہ سکھلا رہے ہیں، عقیدہ سمجھا رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں اور بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی، اور اس پر میں فخر نہیں کر رہا ہوں. بات سمجھ آئی؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں، آخری نبی بھی ہیں. اور اس طرح کی روایات جو اس عقیدے کو مدلل کرتی ہے، علماء کرام نے 120 روایات کو جمع کر دیا ہے، اور اس عقیدے کو ثابت کرنے والی آیات کو جمع کیا تو 100 آیات جمع ہو گئی. ایک مسلمان کے لیے اور ایک فرما بردار مسلمان کے لیے تو ایک آیت اور ایک روایت ہی کافی ہے کہ جائے کہ دلائل کا انبار لگا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت میں اور دیگر انبیاء کی نبوت میں فرق ہے، اس طور پر کہ پچھلے انبیاء کی نبوت کا وہ حصہ، بہت غور سے سنیے گا، پچھلے انبیاء کی نبوت کا وہ حصہ جن میں کہ ان کی اتباع بھی کی جائے، ان کی اطاعت و پیروی بھی کی جائے، وہ وقت کے لحاظ سے اور علاقے کے لحاظ سے محدود تھا. ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی، ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرے، ان کے گزر جانے کے بعد اور نبی ہوا کرتے تھے. ابھی ان کی اطاعت، بعد میں ان کے اطاعت، یہاں ان کی اطاعت، وہاں ان کی اطاعت ہوا کرتی تھی. لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دائرہ کار محدود نہیں ہے. آپ کی اطاعت کا دائرہ کار جو ہے پوری دنیا کو شامل ہے اور قیامت تک شامل ہے. آپ پورے عالم کے نبی بنا کر بھیجے گئے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے ارشاد فرمایا انا رسول من ادرکت حیا،
मैं उन लोगों का भी रसूल हूँ जिनको जिंदा पा रहा हूँ, वमन युलदु बादी, उन लोगों का भी रसूल हूँ जो मेरे बाद पैदा होंगे। वो सिफात जो खास तौर से आप ही को दी गई थी। क्या आपके लिए माल गनीमत को हलाल किया गया? आपकी जात का रोब महीनों की मुसाफत तक पड़ता था। आपके लिए रुए जमीन को सजदा गाह बना दिया गया। उन्हीं सिफात में से एक सिफत ये भी थी कि आपने इरशाद फरमाया कि बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़तन, मुझे पूरी मखलूक की तरफ मबऊस करके भेजा गया है। वह खुतिम बियन नबिय्युन, और मुझ पर नबुव्वत खत्म कर दी गई है। आप आलमगीर नबी हैं, आप क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजे गए। तब आपके बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। जब ये बात तय हो गई और ये अकीदा समझ आया हमें कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी भी हैं, आखिरी नबी भी हैं, इस अकीदे के चलते, इस अकीदे के पीछे बहुत सारे नजरियात यूं ही बन गए। उनका जान लेना भी बहुत जरूरी है। जब आप आखिरी नबी हैं तो अब ये बात तय हो गई कि वो सिफात जो खासे नबुव्वत हुआ करती है, वो सिफात जो अंबिया की ही हुआ करती हैं, उन सिफात का हामिल अब क़यामत तक कोई एक शख्स से भी पैदा नहीं होगा। तमाम मजमूई सिफात का हामिल क्या, किसी एक सिफत का हामिल भी क़यामत तक कोई एक शख्स से पैदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कोई बहुत सच्चा हो और लोग उसके सिद्क़ व अमानत की गवाही देने लगे, उसको सिद्दीक़ का लक़ब दे दे, ये तो हो सकता है, लेकिन वो अपने मासूम अनिल खता होने का दावेदार नहीं बन सकता। ऐसा करना खता हो जाएगी और किसी को इस तौर पर मानना गुमराहियत कहलाएगा। ऐसा तो हो सकता है कोई ऐसा शख्स पैदा हो कि दुनिया जहान वाले उसको अपना लीडर, उसको अपना मुक्तदा, उसको अपना पेशवा मानकर उसके पीछे चलने लगे, लेकिन वो अपने आप को मुख्तरिज़ु ताअत नहीं कह सकता कि मेरी इताअत उम्मत पर फर्ज कर दी गई। ऐसा किसी को मानना गलत और ऐसा मनवाने वाला गुमराह। एक मुसलमान अगर है तो उसके हाथों पर करामत का सुदूर तो हो सकता है, लेकिन उसे मौजिज़ा नहीं कहा जा सकता। कोई अपनी तरफ वह्य के नुज़ूल की निस्बत नहीं कर सकता, कोई अपने आप को साहिबे किताब नहीं कह सकता, किसी की बीवियों को उम्मातुल मोमिनीन का लक़ब नहीं मिल सकता, किसी के साथियों को सहाबी नहीं कहा जा सकता। पूरी नबुव्वत तो दूर की बात, इस तरह की जो खासियत है जो अंबिया की हुआ करती है, किसी एक की भी निस्बत किसी की तरफ क़यामत तक दुरुस्त तो नहीं। लेकिन जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस अकीदे को बहुत तरीके से पुख्ता किया, वहीं होशियार भी कर दिया कि ऐसे झूठे कद्दाब दज्जाल लोग पैदा होंगे, बज़ाहिर खुद नबी होंगे, अपने मानते होंगे कि मैं नबी, उनको लगेगा कि वो नबी हैं, वो झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे। आपने इरशाद फरमाया सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून। मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, सारे का खुलासा ये है कि अन करीब मेरी उम्मत में 30 झूठे लोग पैदा होंगे, हर एक ये ज़ाम करेगा कि वो नबी है। आपने इरशाद फरमाया व अना खातबुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हालांकि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो ऐसे झूठे लोग पैदा होते रहेंगे। जब ऐसे लोग पैदा होंगे तो उनको माना जाएगा या धुतकारा जाएगा? उनको माना जाएगा कि उनको रद्द किया जाएगा, उनको पनपाया जाएगा कि उनको मिटाया जाएगा? हरगिज उनको पनपाया नहीं जाएगा। ऐसे लोगों का सिलसिला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रहते रहते शुरू हो गया था। आपकी जिंदगी में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब ने यमामा में अपनी नबुव्वत का दावा किया और बहुत लोग उसके पीछे चलने वाले बने, और एक वक्त वो आया, उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उसने खत लिखा और कहा कि अपनी नबुव्वत में मुझे आप शरीक कर लीजिए, या तो कुछ इलाके के आप नबी, बाकी का मैं नबी हो जाऊं, या ये कि आप नबी हो, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मैं नबी हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें तो एक खजूर की टहनी में भी शरीक नहीं किया जा सकता, जाके नबुव्वत। एक और शख्स था अस्वद अंसी नाम का, उसने यमन के अंदर नबुव्वत का दावा किया, पूरा मुल्क उसके पीछे चलने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, आप इधर मुतवज्जह रहिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की मजलिस में इस बात की चाहत और ख्वाहिश का इजहार किया कि कौन है जो उस फितने का काम तमाम करे, उस शख्स का काम तमाम करे। एक सहाबी उठे, खामोशी से चले गए, दूसरे मुल्क चले गए यमन, और उसका खात्मा किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बजरिए वह्य इत्तला पाकर सहाबे किराम को मुत्तला किया कि हजरत फैरोज दैलमी रजी अल्लाह अन्हु ने अस्वद अंसी का काम तमाम कर दिया।
بات سمجھ آئی؟ ایسے لوگ ایسے نہیں کہ ان کو پنپایا جائے، اپنے معاشرے میں ایسے لوگ یا ان کو فالوورز کو جگہ دی جائے جو ختم نبوت کے دشمن ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، حالات بہت سنگین ہیں، صحابہ کرام غم زدہ ہیں، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی روانہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کوئی روک نہیں سکتا۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی سر ابارے ہوئے۔ ایسے وقت کے اندر جو اور مہازاریاں ہوئی، ایک سخت معرکہ لڑا گیا، وہ یمامہ کے فتنے کے خاتمے کے لیے، مسلمہ کذاب کے خاتمے کے لیے ایک لشکر صحابہ کا گیا اور اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ آسان نہیں تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کو ختم کر دیا، مٹا دیا اس کو۔ آج تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات میں جتنے غزوات ہوئے تھے، تمام میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی مجموعی تعداد 300 بھی نہیں ہے، اور یہ ختم نبوت کے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے 1200 قیمتی جانوں کو نذرانہ پیش کیا گیا۔ اکثر قرہ تھے، قرآن کے ماہرین تھے، قرآن کے پڑھنے والے، زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام تھے۔ آج اگر آپ کے شہر میں کوئی ایسا فتنہ برپا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی موجود ہو، اور یہ ہو جائے کہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے ایک صحابی اپنی جان دے یا اہلیان ناگپور جان دے، تو کون جان دے گا؟ ہم تو ان کو اپنی جان دینے نہیں دیں گے، اپنی جان دے دیں گے۔ ایسی قیمتی 1200 جانیں گئی ہیں وہاں پر۔ تو یہ فتنہ ہے تو ہے، اگر کبھی سر ابھارے تو پھر پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ کبھی اس امت نے ایسے فتنوں کو برداشت نہیں کیا، بہت سے لوگ اٹھے، تاریخ کا حصہ ہے، زمین میں ان کی کوئی وجود نہیں ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت میں فرق ہے، پچھلے انبیاء کی نبوت کی اطاعت کا دائرہ کار محدود، اور آپ کی اطاعت کا دائرہ کار قیامت تک کے لیے۔ ایسے ہی اطلاعات نبوت میں فرق ہے، پچھلے انبیاء کی اطلاع میں اور ہمارے آقا کی اطلاع میں فرق ہے۔ پچھلے انبیاء آنے والے نبی کی اور خاص طور سے آخری نبی کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیدا ہونے والے نبی کی اطلاع نہیں دی، بلکہ قیامت کی اطلاع دی۔ کس کی اطلاع دی؟ پچھلے انبیاء نے آنے والے نبیوں کی، خاص طور سے آخری نبی کی نشانی بتلائی کہ آخری نبی آئیں گے، ان کا نام یہ ہوگا، پشت پر مہر نبوت ہوگی، کھجوروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت کریں گے، بہت ساری نشانیاں بتلائیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی پیدا ہونے والے نبی کی اطلاع بھی نہیں دی اور نہ ہی نشانی بتلائی، بلکہ آپ نے قیامت کی اطلاع دی اور قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ جب قیامت کی نشانیاں بتلائیں تو ان نشانیوں کو علماء نے 3 ادوار میں تقسیم کر دیا۔ کچھ نشانیاں قیامت سے بہت دور دور کی، انہیں علامات بعیدہ کہا گیا۔ کچھ نشانیاں قیامت سے بالکل قریب کی، انہیں علامات قریبہ کہا گیا۔ کچھ نشانیاں دونوں کے درمیان کی، جنہیں علامات متوسطہ کہا گیا۔ وقت نہیں ہے کہ تینوں پہ تفصیلی بات ہو، اس لیے چھوڑ دیجئے۔ کبھی علماء کرام سے پوری تمام کے تمام جو ہے تو قیامت کی نشانیوں کو سنیے، تاکہ سمجھ سکیں کہ ہم لوگ قیامت سے کتنا قریب ہے۔ ہو سکتا ہے بہت دور ہو، لیکن اپنے پچھلوں سے بہت قریب ہم قیامت کے۔ اور یہ جو نشانیاں بتلائی گئی، یہ کتابوں میں لکھ کر، درس گاہ میں پڑھا کر ختم کر دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہر امتی جان لے اس بات کو، اس لیے بتلائی گئی ہے۔ تو ضروری ہے کہ جس کو پتا ہے وہ بتائے، جسے نہیں پتا وہ پوچھے۔ بہرحال قیامت سے قریب جو نشانیاں بالکل ہیں، اس میں 10 بڑے نشانیاں ہیں اور 3 اہم شخصیات کا تذکرہ موجود ہے۔ جتنے لوگ آج تک نبوت کے دعوے دار ہوئے، ان میں قدر مشترک یہی ہے کہ انہی 3 شخصیات سے متعلق روایات کو لیا ہے اور پھر اس کے اندر معنوی تحریف کی ہے اور دوسروں کو اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت مختصر وقت میں ان 3 شخصیات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور ان 3 شخصیات کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی تفصیل بتلائی ہے کہ ان تفصیل کے جان لینے کے بعد کسی کا گمراہ ہونا سبب کے دائرے میں ممکن نظر نہیں آتا۔ پہلی شخصیت حضرت مہدی علیہ الرضوان ہے کہ ان کا ظہور ہوگا۔
جتنے لوگ ہمارے قریب میں نبوت کے داعی بنے ہیں، تمام کے تمام لوگوں نے دعوے دار ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو مہدی منوایا کہ ہم لوگ مہدی ہیں، پھر عیسیٰ نبی منوایا کہ ہم عیسیٰ نبی ہیں، اور اس طرح ختم نبوت کے عقیدے کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہونے میں اگرچہ ایک دن کیوں نہ بچے، میری نسل میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ میں پوچھوں کہ بھائی ناگپور کی جامع مسجد کدھر ہے؟ ایک شخص سے بتایا گیا یوں جائیے، اس طرح مڑ جائیے، فلاں دکان دیکھیں گے، وہاں سے مڑ جائیے، تو وہ نشانیت دیکھ کر میں پہنچ سکتا کہ نہیں پہنچ سکتا؟ پہنچ سکتا ہوں۔ جب میں اس راستے پر جاتا ہوں تو وہ نشانیاں ہی نظر نہیں آتی ہیں، مجھے کچھ اور ہی نظر آتا، تو واپس میں اس سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے نہیں، میرے دائیں مڑنے کا مطلب تھا بائیں مڑنا، کونے پر ایک دکان ہوگی کا مطلب تھا مکان ہونا۔ ایسا نشانی بتلائی جاتی ہے کیا؟ نشانیاں تو واضح ہوتی ہیں اور لوگوں کو گمراہیت سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ جو مہدی ہوں گے میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے، اس کا مطلب خان ہونا ہے کہ پٹھان ہونا ہے کہ سید ہو رہا ہے؟ سید ہوں گے نا۔ وہ غلام احمد قادیانی پٹھان ہے، وہ دعویٰ کرتا میں مہدی ہوں۔ شکیل خان حنیف خان پڑے گاؤں میں جو بھاگ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ خان ہے، اس کا سجرہ محفوظ ہے، وہ کہتے ہیں میں مہدی ہوں۔ کہتے ہیں وہ وہاں یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ روایت میں جو الفاظ ہیں نام میں عینیت کو دلالت کرتے ہیں کہ سیم ٹو سیم نام ہوگا۔ بہت کچھ ہوا تو محمد ابن عبداللہ کے بجائے احمد ابن عبداللہ ہوگا، اتنا ہی کچھ ہو سکتا۔ یہ شکیل خان حنیف خان ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، روایات سنتے رہیے، تقابل کرتے رہیے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح بتلا دیے، اس لیے آج تک امت پر بہت بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن کسی نے حضرت مہدی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ظہور سے پہلے دنیا میں مسلمان بن کر جینا مشکل ہو رہا ہوگا، مسلمان بن کر جینا ہاتھ میں آگ لینے جیسا ہوگا، نہر فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اس کے حصول کی جنگ کی جا رہی ہوگی، اس پہ شامل مت ہونا، اس کے خاتمے سے کے لیے خراسان سے ایک لشکر چل کے آئے گا، جنگ کا خاتمہ کرے گا اور جا کر حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے عرب کے جزیرۃ العرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا، بادشاہت و خلافت کے حصول کے لیے شہزادوں میں جنگ ہو رہی ہوگی، اس کا خاتمہ کرے گا۔ ان حالات کو دیکھ کر لوگ حضرت مہدی کی تلاش شروع کریں گے، کہاں کریں گے؟ ہوں گے مدینہ والے، تلاش ہوگی مکہ مکرمہ میں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تلاش کریں گے مکہ میں، اس لیے کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ حالات کو دیکھ کر اس گمان کریں گے کہیں لوگ مجھے خلیفہ اور بادشاہ نہ بنا دیں، مجھے نہیں بننا، وہاں سے اپنے مقام سے ہٹیں گے کہ مجھے کوئی جان پہچان نہ پائے، نظروں میں نہ آؤ، آ کر مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوں گے، لوگ نشانیاں دیکھ کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ناک بلند اور ستوا ہوگی، یعنی یہ دونوں بانسیں قریب ہوں گے بیچ والے جلد کے، اور اس طرح ناک اور اونچی ہوگی اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہوگی۔ جب پہچان کر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے تو بیعت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لوگ حالات کی دعائی دیں گے کہ مسلمان پریشان حالی میں مبتلا ہیں اور حالات خراب ہوئے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے بیعت کرنے کی اجازت دیں گے۔ بیعت جو ہوگی وہ خانہ کعبہ میں ہوگی، جگہ بتا دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم ان دونوں کے درمیان جو کونا ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ تینوں کونے کے جو اس طرح بنتا ہے ایل حصہ یہاں پر ہوگی۔ اب کوئی اگر سید نہیں تو مہدی نہیں، محمد ابن عبداللہ نام نہیں تو مہدی نہیں، حسنی نہیں تو مہدی نہیں، فاطمی نہیں تو مہدی نہیں، مدنی نہیں تو مہدی نہیں،
یہ تحریف کرتا ہے، کہتا ہے میرا نام محمد شکیل بن حنیف ہے، نام میں محمد آ گیا، ہو گیا نام، تو اس کے ایل سی میں اور اس کے جو جنم سرٹیفکیٹ کے اندر محمد شکیل بھی نہیں لکھا ہے۔ پھر کہتے ہو تو ابن عبداللہ ہوں گے، تم تو ابن حنیف ہو، وہ تو سید ہوں گے، تم تو خان ہو۔ تو کہتے ہیں خان اس لیے کہ ہندوستان میں نسب محفوظ نہیں، تو جو چیز غیر محفوظ ہو وہ نشانی کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دی؟ پھر تو ابن عبداللہ ابن حنیف میں کافی فرق ہے، تو ہوتا نا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو بھی اپنا والد کہا ہے، اور ان کا ایک لقب حنیف ہے، تو ابا کا نام بھی میرے حنیف ہے۔ کہتے ہیں وہ مدینہ والے ہوں گے، کہا مدینہ والے سے مدنی مراد نہیں، شہری مراد ہے۔ تو دیکھو اس اپنے آپ کو شہری منوانے کے لیے وہ وہاں دربھنگا کے عثمان پور رتن پور چھوٹے سے دیہات سے اٹھ کر آ گیا دہلی کے اندر کا یہ شہر ہے۔ اتنی ٹھکائی کی وہاں کے لوگوں نے کہ اپنے مہدی ہونے کا تحریر طور سے انکاری ہوا، اور آخر میں یہاں سے بھوپال رائسین میں پٹائی ہوئی اس کی، اور وہاں سے بھاگ کر اورنگ آباد سے لگے ہوئے گاؤں میں آ کر پڑا رہا۔ تو اگر شہر بھی مراد تو گاؤں تو نہیں مراد نا، بات سمجھ آ رہی؟ جب اس نے مطلب غلط لیا تو اللہ نے اسے شہر سے نکال کر گاؤں میں پہنچا دیا، وہاں پڑھائے۔ گاؤں بھی ایسا ہے کہ نام بھی اس کا پڑے گاؤں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ پڑے گاؤں میں پڑا ہے۔ اب وہاں سے بھی فرار پولیس ڈھونڈ رہی ہے، تو حضرت مہدی مسلمانوں کو ذلت سے نکالنے آئیں گے کہ نعوذ باللہ خود ذلیل ہونے کے لیے آئیں گے؟ یہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، یہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے آئیں گے، یہ علماء سے جھگڑا کرتے پھر رہے، مناظرے کرتے پھر رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال حضرت مہدی سید ہوں گے، محمد ابن عبداللہ نام ہوگا، اور فاطمی حسنی مدنی ہوں گے۔ چہرے مورے ایسے دیکھ کر جب لوگ بیعت کریں گے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد بھی روایت میں موجود ہے کہ اصحاب بدر کی طرح 313 ہوگی۔ ان کے قلوب کیسے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بتلا دیا کہ ایسے ہوں گے کہ کسی کا تعریف کرنا ان کو خوش نہیں کرے گا، کسی کا تنقید کرنا، کسی کا تنقید کرنا ان کو ناراض نہیں کرے گا، ان کا سب کچھ کرنا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا ملحوظ خاطر ہوگی، باقی کہیں نظر نہیں ہوگی ان کی۔ جیسے یہ لوگ بیعت کریں گے، حالات تو تھے ہی خراب، کون بادشاہ چنا جائے گا، پوری دنیا کی نظریں لگی ہوگی، اور مطاف بذات خود وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اہل باطل کو پتہ لگے گا کہ ایسا ہوا ہے، فوراً شام کا ایک حکمراں سفیانی لقب والا ایک لشکر بھیجے گا کہ ان اللہ والوں کو ختم کر دو۔ وہ لشکر آئے گا، مدینہ منورہ سے قریب ایک بستی میں دھسا دیا جائے گا، اس لشکر کا زمین میں دھسنا پوری دنیا میں حضرت مہدی کے ظہور کے شورے کا سبب بن جائے گا۔ پوری دنیا سے اللہ والے چل چل کر آئیں گے تکالیف جھیل کر، اور حضرت مہدی کی فوج میں اور ان کی سپاہیوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی جب یہ حالات ہوں گے تو وہ سفیانی بذات خود ایک لشکر لے کر آئے گا، حضرت مہدی بھی ادھر چلیں گے، تقریباً 1200 لوگ ہوں گے ان کے ساتھ۔ سخت مارکہ آرائی ہوگی، بہت شدید جنگ ہوگی، یہ منتخب لشکر 3 حصوں میں منقسم ہو جائے گا۔ ایک فرار ہو جائے گا جس کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، ایک شہید ہوگا، بہترین شہید کہلائیں گے، ایک فتح یاب کامران ہوگا۔ ان کے لیے یہ بشارت دی گئی حدیث کے اندر کہ جو کامیاب ہو جائیں گے سفیانی کے سامنے، اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی طرح ان کے آئندہ کیے جانے والے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ ظہور بھی ہوگا، وہ جنگ کے خاتمے کے بعد اتنا مال غنیمت ہاتھ آئے گا کہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے آنے کی ترتیب کے اعتبار سے حضرت مہدی مسلمانوں کے اگرچہ اخیر کے خلیفہ ہوں گے، لیکن اس طور پر پہلے خلیفہ ہوں گے کہ مال غنیمت کو حصہ لگا کر، باٹا لگا کر تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ جو جتنا چاہے لے لے، جس میں جتنا ظرف ہے بھر کر لے جائے۔ پھر وہ آگے بڑھیں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا نا، جتنے آج تک کے لوگ ہوئے، حضرت مہدی جو ہے نہ وہ فاطمی ہے، نہ حسنی ہے، نہ محمد ابن عبداللہ ہے، نہ سید ہے۔ حضرت مہدی خود کو بنوائیں گے نہیں، سب لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی بنوایا ہے۔ مہدی بنوانے کے بعد چھپ گئے ہیں کہ مسلمان مقابلے میں نہ آ جائے۔ حضرت مہدی مستور نہیں ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، چھپیں گے نہیں، آگے بڑھیں گے۔
آگے سفیانی کے لشکر کو تہس نہس کرنے کے بعد وہ شام فتح کریں گے. کچھ دن پہلے تک لگتا تھا شام کیسے فتح کریں گے, وہ تو ہمارا ہے, لیکن اب دیکھیں اور جب سمجھ رہے تب بھی ہمارا نہیں تھا. بہرحال جرمنی وغیرہ فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ فتح کر رہے ہوں گے, وہاں وہ اس وقت عیسائیوں کے نرغے میں ہوگا, اس وقت ایک آواز دینے والا آواز دے گا. کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہوگا, کہے گا کہ آپ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اتنی دور آپ پڑے ہو, آپ کے پیچھے آپ کے گھر والوں پر دجال کا خروج ہو گیا ہے. حضرت مہدی علیہ رضوان چند گھوڑ سواروں کو روانہ کریں گے کہ احوال کی تحقیق کی جائے, بات سچی ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان گھوڑ سواروں کے نام کو میں جانتا ہوں, ان کے والدین کے نام کو میں جانتا ہوں. او اللہ والو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے گھوڑے کے رنگ کو میں جانتا ہوں, کس رنگ کے گھوڑے ہوں گے ان کے پاس. خبر جھوٹی ہوگی. معن بعد دجال کا خروج ہو جائے گا. اس کا خروج بظاہر 2 مرتبہ ہوگا. ایک تو ایسا ہوگا, پہلا خروج ہوگا شام اور عراق کے درمیان سے, اور مستقل اس کا جو خروج ہوگا فتنے والا, وہ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان, وہاں پہ ایک گاؤں ہے یہودیہ, اس یہودیہ نامی بستی سے باقاعدہ خروج ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امتیوں کو ڈرایا ہے. ابھی تک اس کا خروج نہیں ہوا. اگر اس کا خروج میرے رہتے ہوئے ہوتا ہے تو تم سب کی طرف سے میں مقابلہ کروں گا, اور اگر میرے بعد ہوا تو اپنے طور سے آپ لوگ مقابلہ کرنا. اب مقابلہ کون کرے گا, نبی یا ہم؟ بولو نا, کس طرح کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہتھیار بھی دیا. فرمایا کہ جب دجال تو پہلے جب خروج ہو جائے تو اس کے سامنے جانے سے بچو, اس کے سامنے جانے سے بچو. دجال کسی کے پاس پہنچ گیا تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات, کچھ روایات کے مطابق اخیر کی بھی 10 آیات جو تلاوت کرے دجال کے سامنے, دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. تو دجال سے بچنے کا یقینی ذریعہ یہی ہے. تو یہ یاد ہونا چاہیے کہ نہیں یاد ہونا چاہیے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ یاد کس کو ہے کس کو نہیں, لیکن ضرور کہوں گا ہر کوئی یاد کر لے. فجر بعد مغرب بعد پڑھا کرے, نوافل میں تلاوت کیا کریں. یاد کریں گے سب؟ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا ایک ہفتے کے لیے نور بھی ہوتا. اب دجالیت سے بچنے کا سامان ہے اس کے اندر. بہرحال شروع میں یہ نبوت کا دعوے دار ہوگا اور بعد میں خدائی کا. شکیل خان حنیف خان پڑھے گا, انہوں کو ہم کہتے ہیں کہ تو آ گیا مہدی, تو دجال کدھر ہے؟ کہتے ہیں دجال حالات ہیں. ہم کہتے ہیں حالات ہیں, کہتا ہے ہاں حالات ہیں, اور ہم کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی. اس کی ایک آنکھ کا مطلب سیٹلائٹ ہے. تب یہ دعویٰ کہ تب ایک ہی سیٹلائٹ تھا, اب سینکڑوں ہزاروں ہو گئے. شخصیت نہیں, حالات ہیں. ایک شخص رہتا تھا مدینہ منورہ میں, ابن سیاد. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات شیخین کے ساتھ اکثر جا کر دور سے اس کو دیکھا کرتے تھے. وہ عجیب الخلقت تھا, تو دیکھتے تھے دجال کی نشانی اس میں تو نہیں ہے, تو حالات میں تلاش کرتے تھے, شخصیت میں. یہ شکیل کو سمجھ رہے ہیں نبی کو. ابن سیاد نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اپنے نبی سے کہنا میں دجال نہیں ہوں. دلیل دیا اس نے, کہا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, میں مدینہ میں رہتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ بہرحال اس کی دونوں آنکھ خراب ہوگی, ایک مستقل خراب ہوگی اور ایک میں بھی کانا پن ہوگا, پھلی ہوگی. اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. کافارا پڑھا لکھا مسلم پڑھ لے گا, بے پڑھا بھی پڑھ لے گا. اس سے جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں امریکہ اور فرانس یہ دجال ہیں, اور دونوں کو ملا دو, امریکہ فرانس کا فور اور ادھر کا کا, تو دیکھو بیچ میں کافر ہو گیا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبوت بعد میں خدائی کا دعوے دار ہوگا. جب اس کا خروج ہوگا زمین اپنے خزانے اگل دے گی, اس کے ساتھ چلیں گے, اس کے پاس مصنوعی جنت ہوگی,
ماننے والوں کو داخل کرے گا، اس کے ساتھ مصنوعی جہنم اور آگ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی آگ میں چلے جانا وہی جنت ہے۔ روایت کے مطابق دو فرشتے ہوں گے، دو انبیاء کی صورت میں، اس کی تکذیب کر رہے ہوں گے کہ جھوٹا ہے، دجال ہے، ماننا مت۔ امتحان مقصود ہوگا، لوگوں کو لگے گا کہ توثیق کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ خدا ہے مان لو۔ شیطانوں کا ایک ٹولہ ہوگا اس کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شکیل پڑے گاؤنوی، مرزا قادیانی، وہ باہ اللہ ایرانی، یہ محمد علی انجینئر جیسے لوگ آ کے ایمان کھا کے جا رہے ہیں، وہ تو بڑا ان کا باپ ہوگا وہ۔ بہرحال اس کی آگ میں چلے جانا شیطانوں کا ٹولہ ہوگا، جس کسی کے پاس جائے گا اس کے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں ان کی صورت بنا کر آئیں گے۔ یہ شیطان کہیں گے کہ ہم نے مرنے کے بعد دیکھ لیا یہی خدا ہے، لہذا مانو۔ ماننے والوں پر بارش برسائے گا، سبزے اگیں گے، مویشی کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے، تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ نہ ماننے والوں کو الٹا کر دے گا، قحط پڑے گا، بارش نہیں ہوگی، مویشی بالکل دبلے ہو جائیں گے، کھانے کا سامان نہیں ہوگا۔ ایک بکری ذبح کی جائے گی، چمڑی اور ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اس طور پر پوری دنیا میں پھر جائے گا۔ اسے دجال مسیح کہا جاتا ہے، مسیح دجال۔ بہت زیادہ اسپیڈ سے فاصلہ کور کرنے کی وجہ سے، مساحت کے طے کرنے کی وجہ سے مسیح کہا گیا کہ جلدی جلدی سے دنیا گھومے گا، ایک انہونی ہوگی اس کے آتے ہی۔ پہلا دن اس کے خروج کے بعد 1 سال کا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ماہ، 1 ہفتے کا، باقی عام دن ہوں گے۔ اس طرح 40 دن دنیا میں رہے گا۔ ہم کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ سال بھر میں سال بھر کی نماز پڑھنا ہے۔ دجال کا خروج ہو جائے تب بھی نماز پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اور نہیں ہوا ہے تب بھی پڑھنا ہے۔ سال کا دن ہوگا تب بھی پڑھنا ہے، اور مہینے کا دن ہوگا تب بھی پڑھنا ہے، ہفتے کا دن ہوگا تب بھی پڑھنا ہے، عام دن ہوگا تب بھی پڑھنا ہے۔ تو ابھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر اطاعت ہے، فرما برداری ہے، عاجزی ہے، تو تب جا کے مل جائے گی ایمان کے بچ جانے کی۔ عناد ہے، تکبر ہے، علماء سے بدزنی ہے، دین سے بیزاری ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ شکیلی آئیں گے، قادیانی آئیں گے، پلمبری آئیں گے، آپ کے ایمان سے کھلواڑ کریں گے۔ بہرحال پوری دنیا گھوم کر وہ حرمین شریفین آئے گا، اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہوگی، فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دجال سے بچنے کے لیے حرمین شریفین میں جائیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں نہیں۔ اندر کچھ زلزلے کی کیفیت ہوگی، خود خطرناک آواز آئے گی، جن کو سن کر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، ایمان میں کمزوری اور کھوٹ ہے، نفاق ہے، وہ بھاگ کر باہر آئیں گے، اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے ایک شخص مدینہ منورہ میں باہر آئے گا، اس کو دیکھ کر کہے گا اے لوگو یہ خدا نہیں دجال ہے، یہ حق نہیں باطل ہے۔ پہلا شخص ہوگا دنیا میں جو دجال کی کھلے عام مخالفت کرے گا۔ اس کو بڑا برا لگے گا، اپنے ماننے والوں سے کہے گا اس کو مارو تو خدا مانو گے؟ کہیں گے ہم ایسے ہی مانتے ہیں۔ مارے گا، لاش کے ٹکڑے کر کے درمیان سے گزر جائے گا، کہے گا زندہ کروں تو خدا مانو گے؟ اب سمجھ لو اس طرح تو کوئی مار سکتا ہے تلوار سے، بندوق سے، زندہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زندہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت اختیار دیں گے اس کو۔ اس سے کہے گا اب تو خدا مان، وہ شخص کہے گا نہیں نہیں۔ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو باطل کا ہر دھوکہ نظر آتا ہے، دلیل نہیں بنتا۔ کوئی شکار ہو رہا ہے ادھر ادھر تو اپنا جائزہ لے کہاں کمزوری ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو ہی خدا ہے، پھر ماننا چاہے گا، پھر بس نہیں چلے گا، ذلیل ہو کر وہاں سے نکلے گا، اور پھر دمشق میں آ کر حضرت مہدی کے لشکر کو گھیر لے گا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں کی مسجد میں ہوں گے، یہ گھیرے گا۔ دجال کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کی فوج میں اکثریت، اس کے ماننے والوں میں اکثریت 2 لوگوں کی ہوگی، یہودیوں کی اور عورتوں کی۔ یہودیوں کی اور دیکھیے یہود تو ایک قوم ہے، عورتوں میں کوئی استثناء نہیں کہ وہ عیسائی، یہودی یا محمدی، عورتیں مطلب کوئی بھی عورت زیادہ مانے گی۔ تو عورتوں کو بتائیے، ہوتا ہے ان کے اندر ملمہ سازی بہت ہوتی ہے، ظاہر پسندی بہت ہوتی ہے، اندر مال کیا جانے تو اوپر جو دکھ رہا ہے اس کو اچھا دکھنا چاہیے، تو دکھانے کے لیے تو آئے گا دجال۔ سب سے بڑا باطل ہوگا، سب سے بڑا حق خدا بن کر آئے گا۔ بہرحال
وہاں جب ہوگا 3 دن تک وہ گھیرا بندی کیے رہے گا. حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے احباب کے ساتھ وہاں مقید ہوں گے, کھانے تک کے مسئلے ہوں گے. تیسری رات ہوگی سخت اندھیری. حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کریں گے کہ اب صبح ہوتے ہی دجال پر حملہ کریں گے, یا تو فتح ملے گی یا شہادت, لیکن ہر حال میں حملہ کیا جائے گا. صبح ہوگی, اذان دی جائے گی, سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی کہ ایک آواز آئے گی کہ تمہارا نجات دہندہ آ گیا ہے. صف میں کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے, یہ بھوکے ہوں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پاس سے آ رہے ہوں گے, تو بھوکے تو نہیں آئیں گے, آواز میں وہ اثر ہوگا. کہیں گے کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے. دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے, 2 زرد چادر زیب تن کیے ہوئے, حربہ جنگ کا ایک ہتھیار نظر نما ہاتھ میں لے ہوئے نازل ہوں گے. حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی امامت سے پیچھے ہٹ کر آپ کو آگے کرنا چاہیں گے, آپ نہیں آئیں گے. ان کو امامت کے لیے کہیں گے, ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے. یعنی انبیاء میں آنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے سب سے آخری نبی, بنی اسرائیل کے بھی تمام انبیاء کے اخیر میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, وہ اقتدا کریں گے, نماز ادا کریں گے پیروی میں ایک محمدی کے. کتنی بڑی بات ہوگی. تو یہ شرف ہو جہاں امتی کا ایوان نبی کے لیے بھی تھا, اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور خوشی میں ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم, کتنی خوشی کا موقع ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تم میں ایک شخص امامت کر رہا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. بہت ساری حکمتیں بھی وہاں پر ہیں. پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا دیتے تو سوال اٹھتا کہ عیسوی نماز پڑھیں گے یا محمدی. ان کے پاس تو ان کی نماز محفوظ ہے نا, لیکن جیسے ہی مقتدی بن کے نماز پڑھا تو سمجھ میں آ گیا کہ محمدی نماز پڑھیں گے. اس لیے پڑھیں گے کہ اگرچہ عیسوی نماز محفوظ ہے لیکن منسوخ ہے, اس لیے محمدی نماز کے بغیر چارہ نہیں. دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ آئیں گے ایسے وقت میں کہ اقامت کہی جا چکی ہوگی اور فوراً تکبیر تحریمہ کہیں جانا ہے, اور ایسے وقت میں بالکل کوئی گیپ نہیں ہوگا, دوبارہ اقامت نہیں کہی جائے گی, فوراً نماز ادا کی جائے گی, تو نماز کی اصلاح کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا. مطلب وہ نماز ایسی ہوگی اس میں اصلاح کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. وہ نماز بتائے گی کہ امت محمدیہ نے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی طرح اپنے نبی کے دین میں تحریف نہیں کیا, آج تک محفوظ کر کے دین یہاں تک لایا. ایک نبی بھی تصدیق کر دے رہے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے کہ پیدا ہوں گے. یہ شکیل خان, حنیف خان اور وہ قادیانی, باؤ اللہ ایرانی سب اپنے آپ کو پہلے مہدی پھر مسیح کہتے ہیں. مسیح کے عیسیٰ مسیح, ہم کہتے ہیں مسیح ہو تو پیدا کیوں ہوئے, نازل ہونا چاہیے نا. کہتے ہیں عیسیٰ ہیں ہم, تو روایت کے الفاظ بھی زبردست ہیں. بہت غور سے سنیے گا تب سمجھ میں آئے گی بات. وہاں پر روایت میں عیسیٰ نازل ہوں گے ایسا نہیں ہے, ابن مریم نازل ہوں گے. کون نازل ہوگا؟ ابن مریم. دنیا میں لاکھوں عیسیٰ ہو تو ہو, ابن مریم تو دنیا میں صرف ایک ہے. بات سمجھ آئی؟ اب یہ اپنے آپ کو کہتا میں عیسیٰ ہوں, تو عیسیٰ تو ناصری, یہ خان خود کو مہدی بھی کہتا, محمد ابن عبداللہ بھی بتلاتا, سید بھی بتلاتا, ناصری بتلاتا, خان بھی بنا ہے. کیا ہے, ایک شخصیت میں 3 روح حلول کر گئی ہے. کیا باطل کا سر پیر نہیں ہوتا, جھوٹ کا سر پیر نہیں ہوتا, کبھی کچھ بکے گا. مرزا کے سننے والے یہ پلمبر کو کسی علماء سے نہ پوچھے نا, کوئی کتاب نہ پڑھے, اس کی بل استیاب شروع سے لے کے ابھی تک کی ویڈیوز دیکھیں, غور کرے تو دیکھے خود کا خود مخالف ہے. کبھی کسی حدیث کو صحیح, کبھی ضعیف کہتا ہے, کبھی کسی شخصیت کی تعریف کرتا, بعد میں تانے کستا ہے. تو بہرحال غور کرنے کی بات ہے. عجیب و غریب ہے یہ پلمبری. صرف مرزا پلمبر کی بکواس کو سن کر تحقیق سمجھ لیتے, صرف اسی کی بات کو سن کر تحقیق مکمل کر لینا میرے دوستو ایسا ہی ہے جیسے اکیلے دوڑ کر میدان میں 1 نمبر آ جانا.
बात समझ आ रही है? बहरहाल वो अभी देखेंगे मिर्जा को भी, बात तो कहीं और चल रही थी। बहरहाल नमाज अदा की जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे दरवाजा खोलो, वो नाजिल होते देखेगा, भाग जाएगा पहले ही से। अल्लाह ताला वो सलाहियत देंगे कि आपकी सांस के असरात हवा में तहलील होकर जहां तक जाएंगे, जिस काफिर को लगेंगे खत्म हो जाएगा। और पहले से क्या है, इब्ने मरियम है, बगैर वालिद के अल्लाह ने उनको पैदा किया है, और अल्लाह ने कहा वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। शकील अगर ईसा है तो जलील क्यों है? कादियानी अगर ईसा है तो जलील क्यों हुआ? बाउल्ला ईरानी अगर ईसा है तो जलील क्यों हुआ? अल्लाह ने कहा वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। शकीली कहते हैं ना, वो नज़ल इब्न मरियम, नज़ल का मतलब पैदा होना, यानी अरबी भी नहीं आती। उलमा को तो नहीं पता कि नज़ल का मैंने पैदा होता, बोले उलमा को अरबी नहीं आती। ठीक है, हमने कहा किसी लुगत में भी नहीं लिखा है, तो कहा जितने लुगत लिखने वाले उनको अरबी नहीं आती कि नज़ल का माना पैदा होना होता है। नज़ल का मतलब होता है नाजिल होना, ऊपर से आना। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पहले थे, अल्लाह ताला के पास उठाए लिए जाने से पहले अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें दी थी, जुज़ामी और मबरूस के ऊपर हाथ फेरते तो ठीक हो जाता था, बीमार अच्छा हो जाता था, नाबीना पर हाथ फेरे बीना हो जाता था, मुर्दे को कहे तुम बिइज़्निल्लाह जिंदा हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? तो अगर ये ईसा है तो मसला क्या है? आ जाए, कब्रिस्तान भी है, हॉस्पिटल भी है, मरीज भी है, नाबीना भी है, जुज़ामी भी है, मबरूस भी है, अपनी दलाइल इधर दे, मनवा ले कि हम लोग आपको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, कभी नहीं आएगा ये खुद मरीज है, मसीह क्या होगा? खुद जलील है, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा क्या होगा? बहरहाल लंबी बात हो जा रही है। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताक़ुब करेंगे। रिवायात में बहुत तफसील है कि किस रूट से भागेगा, कितना नालायकियां करते हुए बच्चों और औरतों को कत्ल करते हुए जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम पालेंगे इसराइल के मकाम लुद पर, वहां से भागेगा, देखकर पिघलना शुरू हो जाएगा, देखकर पिघलना शुरू हो जाएगा, भागने की कोशिश करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नेज़े का एक बार मेरे मुतय्यन किया, उससे बच नहीं सकती, आप उसको हलाक करेंगे और अपना खून आलूद औजार लोगों को दिखाएंगे कि इससे मैं दज्जाल को मारा। उसके बाद हजरत महदी भी साथ होंगे। हजरत महदी अलैहि रिजवान 1 साल तक और हयात रहेंगे। रिवायत के मुताबिक हजरत महदी ज़ुहूर के बाद कम से कम 7 साल, ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक हयात रहेंगे। 2003 में शकील खान पड़े गौनवी ने अपने आप को कहा मैं महदी हूं, मनवाने की कोशिश किया। 1991 से अपने आप को महदी कहता है, मनवाया 2003 से, चलो 2003 से मानो, तब से लेकर 7 साल को 2010, 8 साल को 2011 और 9 साल को 2012 में इसको मर जाना चाहिए था, नहीं मरा, जिंदा रहकर बता रहे मैं बातिल हूं, मैं धोखेबाज हूं। ईसा अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों के खलीफा मुंतखब होंगे, और फिर आपके रहते रहते फितना और जाहिर होगा याजूज माजूज का, कैसे आएगा कैसे जाएगा जाने दीजिए, उसका खात्मा होगा। उसके खात्मे के बाद दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमान बचेंगे, हर कच्चे पक्के मकान में इस्लाम दाखिल होकर रहेगा, तमाम अदियान मिट जाएंगे, तमाम मज़ाहिब जो हैं वो खत्म कर दी जाएंगी, और उस पेशन गोई का ज़ुहूर होगा। एक वक्त था कि मक्का मुकर्रमा में सुबह सुबह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सख्त मौसम में लोगों की हिदायत के लिए, बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ने के लिए निकलते थे। शाम में इस हाल में वापस आते थे कि आपके चेहरे मुबारक पर गर्द जमी होती थी, और आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा रोती हुई अपने ओढ़ने से अपने वालिद साहब का चेहरा साफ करते कहती कि अब्बा अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो क्या आप अपने आप को हलाक कर डालेंगे? आप कहते बेटी दिल आजुर्दा ना होना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बाप का लाया हुआ दिन हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होकर रहेगा। उस पेशन गोई का ज़ुहूर होगा मेरे दोस्तों, और जब पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम और ईमान ही ईमान होगा तो वैसी सलामती और अमन का ज़ुहूर होगा। शेर गाय बैल की रखवाली करेगा, भेड़िया बकरियों की निगरानी करेगा, सांप के जहर निकाल दिए जाएंगे। रिवायत में आता है बच्ची एक शेर के दांत गिनेगी, गिन लेगी, लेकिन शेर कुछ नहीं करेगा। दिलों से कीना, कपट और हसद, दूसरों से जलना निकाल दिया जाएगा, किसी को शिकायत नहीं होगी। एक अनार पूरे घर वालों के लिए, एक बकरी पूरे खानदान के लिए, और एक बड़ा जानवर पूरे कबीले के लिए काफी हो जाएगा, इतनी बरकत हो जाएगी।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، آپ حج عمرہ کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، جواب آئے گا۔ ویسے ہی جیسا کہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام عرض کے جواب آیا، لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی تدفین ہوگی وہیں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو میں، اور پھر آپ کے مقرر کردہ خلیفہ ہوں گے، تمام مسلمان ان کو مانیں گے، 7 سال تک خلافت ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے منتخب کردہ خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد برائیاں آنا شروع ہوگی، اور ذلیل ترین لوگ، کم ترین لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جو بالکل دین نہ آشنا ہوں گے، دھڑلے سے نافرمانی اللہ ہی کرتے رہیں گے۔ ایسے وقت کے اندر بہت سارے آثار ظاہر ہوں گے، سورج پلٹے گا، دابۃ الارض کا خروج ہوگا، اور دیگر علامات جو قیامت کی پوری ہوں گی، اور اتنے زیادہ قریب ہوگی اس خلیفہ کے انتقال کے بعد کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک اونٹنی بچہ دے گی، اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی، مطلب اتنا بڑا بھی نہیں ہوگا کہ سوار ہوا جائے، قیامت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آئے گی، جب بھی آئے گی، ہماری موت ہماری قیامت ہے، اس قیامت سے پہلے ایمان کو محفوظ کرنا ہے میرے دوستوں۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کوشش؟ یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ آپ کے عقیدہ ختم نبوت کو پختہ کرنے کے لیے، ان دجالوں کذابوں سے بچانے کے لیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں یہاں پر آ کر بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ کوشش ان علماء نے کی ہے جن کو آپ کوئی پیسوں سے نہیں دے رہے ہیں، کوئی عہدہ نہیں دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کے ایمان کی فکر کی ہے اور لوگوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں ان کو؟ اب بولیے نا۔ اچھا، انہیں کو کہ آپ سب کو کرنا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی میں نام نہیں لکھوا رہا ہوں، کوئی تشکیل نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے دل میں اپنا نام لکھ لیجئے کہ آج سے میں ان علماء کا تعاون کروں گا، ان کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ فتنے دکھیں گے تو میری آنکھ جو ہوگی کیمرہ کا کام کرے گی، آ کر ان کو بتاؤں گا، میں نہیں نپٹ سکتا، ان کو بتاؤں گا کہ نپٹے آ کے۔ کریں گے بھائی سب؟ بہت بڑا شرف ہے بھائی۔ صحابہ ہیں کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے تو یمامہ کے فتنے کا خاتمہ کیا، تو ابھی کرتے کہ نہیں ان کا؟ کرتے نا۔ اسود عنسی کا کام تمام کیا فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ، ابھی ہوتے تو کرتے کہ نہیں کرتے؟ بات سمجھ آئی؟ کرتے۔ صحابہ نہیں ہے لیکن ان کے نام لیوا ہم تو ہیں کہ نہیں؟ بھئی آپ صحابہ والے ہیں کہ نہیں؟ صدیقی ہے کہ نہیں؟ فاروقی ہے کہ نہیں؟ عثمانی ہے کہ نہیں؟ علوی ہے کہ نہیں؟ ہر صحابہ کی نسبت ہم سے لگی ہوئی ہے۔ نہیں ہے صحابہ نہیں ہے، صحابہ کے نام لیوا ہم ہیں، ہم فتنوں کو پنپنے نہیں دیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی فتنوں کو مٹانے کے لیے، اس کوشش میں آپ سب شریک ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ شریک ہے نہیں شریک ہے؟ بہرحال وہ صحابہ جو مر مٹنے والے تھے، دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے، جن سے اللہ راضی۔ کون راضی؟ مرزا محمد علی انجینئر نہیں راضی ہے۔ تو صحابہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ محمد علی انجینئر راضی ہو جائے یا اللہ راضی ہو جائے۔ کس کو راضی کرنا تھا؟ صحابہ کے ذمہ اللہ کو راضی کرنا یا انجینئر کو؟ بولو نا۔ تو اللہ راضی کہ نہیں راضی پوچھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، یہ بھی اللہ سے راضی۔ اور اللہ کی اس رضا میں، صحابہ کی اس رضا میں ہم بھی راضی، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم کون؟ ہمارا کیا منہ؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ فرقہ فرقہ ہوتا ہے، امت میں فرقہ بنتا رہے گا، مٹتا بھی رہے گا۔ مرزا محمد علی انجینئر کا جو گروپ ہے وہ فرقہ نہیں ہے، فتنہ ہے، فتنہ۔ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہٹیا، میری باتوں کو غور سے سنیے چند منٹ تک۔ حضرت جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں 2-3 دفعہ کہوں گا یہ بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور آپ کی جو باتیں تھی احادیث اس کو بھی حجت بنایا، پھر قرآن کی آیات اور نبی علیہ السلام کی روایات کو صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ پھر سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر پر قرآن نازل فرمایا، آپ کی باتیں احادیث کو بھی حجت بنایا، پھر ان قرآن و حدیث کی باتوں کو صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ اب آخری دفعہ پھر سنیے اور گن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا، نبی کی باتیں میں احادیث کو بھی حجت بنایا، اور پھر کتاب و سنت کی آیات کو صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ 6 اللہ، جبرائیل، نبی، قرآن، حدیث، صحابہ، کتنے ہوئے؟ ان 6 میں سے کوئی نکال دیجیے اور دین ہم تک پہنچ جائے، ایسا ہوگا کیا ممکن؟ شیعہ کہتا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ چند کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے، صحابہ کو نکال دیا، بجائے بخاری کی حدیث ماننے کے اصول ناکافی کے اقوال مانتا، حدیث بھی نکال دیا، کہتے ہیں قرآن ہے لیکن اصلی غار میں ہمارے امام کے پاس، اس قرآن کو محرف مانتا، بولتا محفوظ تو غار میں ہے، عمل ابھی ہونا ہے، محفوظ غار میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن شرط کے ساتھ، بات سمجھ آ رہی؟ شرط کے ساتھ کہتا ہے شیعہ کہ جبرائیل علیہ السلام کو ذمہ دیا گیا تھا کہ حضرت علی کو نبوت دیں، ان کے بستر پر محمد سو رہے تھے، ان کو نبی بنا دیا، تو جب بنا دیا تو ہم نے مان لیا، لیکن یہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے کہ اتفاقی حادثہ ہے کہ آپ نبی بنا دیے گئے، آپ کی نبوت کو ایک اتفاقی حادثہ قرار دیتا ہے، اور اسی لیے کہ جبرائیل نے یہ غلطی کی ہے اور یہ خیانت کی نعوذ باللہ، تو بجائے جبرائیل کو امین کہنے کے خائن کہتا ہے یہ فرقہ۔ اللہ کے آخری دین کے ساتھ یہ تمام کام ہونے تھے، یہ تیا پانچا ہونا تھا، اللہ کو نہیں پتا، تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات پر بدا کا عقیدہ لگاتا ہے کہ اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کون بچا؟ ہمارا کہنا یہی ہے کہ شیعوں کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام وہ ہے جن کا ان 6 سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب یہ 6 چیزیں سمجھ لیجئے، جو باطل کسی کو ٹارگٹ کرے سمجھ لے کہ اس کی ذات میں شیعت، رافضیت، مجوسیت پنہا ہے۔ مرزا پلمبر جو ہے فتنہ ہے، فرقہ بھی نہیں، فرقوں کی تو مسجد ہوتی، اس کی مسجد بھی نہیں ہے، دنیا بھر میں پلمبری موجود، آج تک اسلام کب مکمل ہوا، اس دین کب مکمل ہوا؟ 1400 سال پہلے۔ کہتا ہے کہ تب سے لے کر آج تک ہماری روح زمین پر ایک مسجد نہیں اقرار کرتا، مطلب کہتا کہ مسجد نبوی میری مسجد نہیں، حرم میری مسجد نہیں، مسجد اقصی میری مسجد نہیں، یہ مسجد میری مسجد نہیں، جامع مسجد میری مسجد نہیں، آج تک مسجد ہی نہیں، تو کون سے اسلام میں فالو کر رہا ہے جس کا معبد ہی نہ بناؤ؟ ارے عقل والو سن لو ذرا، کہیں بھی کسی کے پیچھے ہو لینے کا نام یہ تحقیق نہیں ہے، کوئی ترجمہ قرآن نہیں ہے اس کے پاس، اس کو عربی آتی نہیں، اوپر سے سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کی بعض فیصلے سے ناراض نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر حیات ہوتے، میں ہوتا تو مشورے دیتا، ایسے نہیں ایسا کرو، حضرات شیخین پر بھی تبرہ کرتا ہے الگ انداز سے، کہتے ہیں فلاں واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے رونما نہیں ہوتا تو امت میں فتنہ فساد نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان جو بنو امیہ ہے اس پر تو اتنے تبرہ کرتا ہے کہ پوچھئے نہیں، قرآن پر حرف گیری کرتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کا منکر ابھی بتا دوں گا آپ کو، قرآن پر حرف گیری کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ صحابہ نے اپنے حساب سے قرآن بنا لیا ہے، 30 پاروں میں بانٹ دیا ہے، کس نے بتایا تھا کہ فلاں سورت یہاں ختم ہو رہی ہے، فلاں پارہ یہاں ختم ہو رہا ہے، یہاں شروع ہو رہا ہے، کس نے ان کو بتایا تھا؟ تو مطلب گڑبڑ ہے، جب گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں میں قرآن کا محافظ ہوں، یہ کہتا ہے قرآن محفوظ نہیں، جب یہ کہتا ہے قرآن محفوظ نہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن پہ میرا ایمان نہیں،
جن شخصیات کو، جن چیزوں کو شیعہ ٹارگٹ کرتے ہیں، مرزا انجینئر ٹارگٹ کرتا ہے، جتنا ہمارے بر صغیر میں کھلے عام شیعوں نے صحابہ پر بھونکا نہیں ہے، یہ محمد علی انجینئر جو ہے تو وہ اتنی آوازیں کس رہا ہے. ہماری عوام کیا چلی جا رہی ہے، صحابہ سے بدزن کر رہا ہو جا رہی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو مومن ہوگا، رات میں جنازہ اٹھے گا کافر کا اٹھے گا، رات میں مومن ہوگا، صبح جنازہ اٹھے گا تو بے ایمانی کی حالت میں اٹھے گا. فتنے قرب قیامت میں اتنی کثرت سے آئیں گے جیسے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا کون سا فتنہ پہلے کون سا بعد میں. جب ہاتھ ٹوٹتا ہے، موتی گرتی ہے، سب ترتیب سے گرتی ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ پہلے کون سی بعد میں کون سی. اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے، پہلے بعد میں سمجھ میں نہیں آئے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو آخر میں پیدا ہوں گے، روایت میں آتا ہے کہ اپنے پچھلوں کو جو گزر گئے ان کو برا کہیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے علماء نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی کر لی جائے جن کے ہادی ہونے پر امت کا اجماع ہے. شروع اسلام سے لے کر آج تک، شروع اسلام ہم نے مان لیا کہ 100-200 سال بعد سے بھی، شیعہ تو بعد میں پیدا ہوئے، تب سے لے کر بنام اسلام 2 فرقے چل رہے ہیں. کتنے فرقے؟ ایک شیعہ، ایک سنی. ایک شیعہ، ایک سنی. شیعوں کا اسلام سے کیا واسطہ آپ نے دیکھ لیا، بچا سنیت. سنیت کے اندر 4 مذاہبی رائج ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ چاروں بھی گمراہ، تو پھر اسلام کدھر ہے؟ تو ضرور حق ان چاروں میں منحصر ہے. عقل اگر ہے تو سمجھ لیجئے. انہی کا ترجمہ قرآن، ان کی حدیث کی خدمت، ان کی تفسیر کی خدمت، تمام چیزیں ان کی معتبر مدون ہیں. ان گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچنے کا راستہ علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی اقتداء کر لی جائے، ان لوگوں کی پیروی کر لی جائے جن کے ہادی ہونے پر امت کا اجماع ہے. وہ کیا حق ہوگا جس کی آج تک مسجد نہ خود اقرار کر رہا ہو. بہرحال جنگ جمل اور جنگ صفین جب حضرت نے تذکرہ کیا، اس کا تذکرہ کرتا ہے صحابہ مقابل میں تھے ایک دوسرے کی، لڑے نہیں تھے، لڑوا دیے گئے تھے. او لوگوں سن لو کیا ہوا تھا، لڑے نہیں تھے، لڑوا دیے گئے تھے. کہا حضرت عمار کو باقی جماعت شہید کرے گی. یہ وہی لوگ تھے جب صلح ہو گئی، دونوں طرف جنگ ہوئی نہیں، ابتدا ان کے ناکام ہو گئے تو راتوں رات ادھر والوں نے ادھر حملہ کیا، ادھر والوں نے ادھر حملہ کیا. ان لوگوں نے سمجھا، ان لوگوں نے حملہ کیا، ان لوگوں نے سمجھا، ان لوگوں نے حملہ کیا. یہ جو تھے نا، یہی ان کے شہید کرنے والے تھے. جنگ جمل، جنگ صفین کو عوام کے ذہنوں میں تازہ کر کے صحابہ کے خلاف گروپ بنواتے کہ آپ کدھر ہو، اور ایک طرف اہل بیت ہیں، پھر اب کدھر ہو، اور ایک طرف کا مخالف بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار سوت لیتا. اور ہم لوگ سن رہے ہیں میرے دوستوں، عجیب و غریب بات ہے. تو صحابہ سے بدزن کرتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بے شمار یوٹیوب پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، قرآن پڑھتا ہے غلط پڑھتا ہے، اور کہتے ہیں عبد الرحمن السدیس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھ سے ٹیوشن لینا چاہیے. کہاں عربی آتی نہیں ہے، اس سے ہم کہتے ہیں ترجمہ کدھر سے کرتا، کس کا کرتا ہے، تو کہتے ہیں حضرت گوگل سے. کس سے؟ گوگل کا ٹرانسلیٹ کرتا ہے، گوگل میں عربی ڈالتا ہے اور ترجمہ کرتا ہے. وہ ترجمے کو مانتا ہے اور چلاتا ہے. ابھی میں ایک کام کے لیے اردو میں متن تھا، اس کا میں ہندی ترجمہ کیا گوگل کے ذریعے سے. تو اس میں لکھا ہوتا اردو میں کہ وہ غم دور کرتا ہے اور دل کی وحشت کو دور کرتا ہے. تو ترجمہ کیا کہ وہ آتنکواد کو دور کرتا ہے. کس کو؟ وحشت کا ترجمہ کیا کیا؟ آتنکواد کو دور کرتا ہے. ایسا والا گوگل مفتی اس کو ترجمہ کر کے دیتا ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا، احادیث میں ہیرا پھیری کرتا ہے. اور لوگوں، قرآن مجید میں جو اعراب لگے نا زبر زیر کے، بنو امیہ نے لگوائے ہیں، وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے پلمبری. اور وہ جو جنگ ہوئی تھی نا دونوں،
جس طرف کا بھی مخالف ہوا ہے ان صحابہ کا نام بتلائے، ان سے جو روایت آ گئی بخاری میں تو اس بخاری کو نہ مانے، آ گئی مسلم میں مسلم کو نہ مانے، ترمذی میں آئے ترمذی کو نہ مانے۔ کیوں مانتا ہے؟ کہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بغیر توبہ مری تو ظالم مری، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ پر جب قرآن نازل ہو رہا تب بھی تہمت لگائی گئی تھی، اس تہمت کا ازالہ کسی نے نہیں کیا تھا، سب خاموش تھے۔ اللہ نے کہا میں وکالت کروں گا عائشہ کی کہ عائشہ صاف پاک ہے۔ اگر قرآن نازل ہوتا تو مرزا کا رد بھی آتا۔ اس بخاری کو کیوں ہاتھ لگاتے اس میں حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے؟ احادیث سے بزن کر دینا چاہتا ہے، غلط ترجمہ کرتا ہے، جہاں نہیں اضافہ کرتا ہے، مجمل روایت کو تفصیلی طور سے ذکر کرتا ہے، تفصیلی روایت میں اجمال پیدا کرتا ہے، صحیح کو ضعیف، ضعیف کو صحیح کرتا ہے، یہ ہیرا پھیری کرتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان جو دینی علوم سے آشنا نہیں، تحقیق کے نام پر اس کو قبول کرتے ہیں اور علماء سے اعتراض کرتے ہیں۔ چونکہ میرے دوستو یہ تمام چیزیں کتابوں میں، ادھر ہاتھ لگانا ہم لوگ برا سمجھتے ہیں، تو اگر علماء جواب نہ دیے تو ان کا جواب نہ دینا مرزا کے سچے ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ ہوئی تحقیق ان کی۔ میرا چیلنج ہے بر صغیر کے ہر پلمبری سے کہ جو مرزا کی ویڈیوز سن کر اس کو سچا مانتا ہے تو کیسے مانتا ہے؟ اگر تقلیداً مانتا ہے تو مان جواب ادھر، اور اگر تحقیق کرتا ہے اور کہتا ہے سچ یہ ہے تو پھر ہمارا سامنا کریں اور ہم اس کی سچائی بے نقاب کریں گے، اس کی ہیرا پھیری بے نقاب کریں گے، ترجمے میں تحریف بتلائیں گے، قرآن کے اندر اس کی تحریف معنوی بتلائیں گے، حدیث کے اندر ہیرا پھیری بتلائیں گے، اور صحابہ کے تعلق سے ناروا زبان اس کی بتلائیں گے کہ کتنا بڑا پاکھنڈ ہے یہ۔ ایسے لوگوں کو بھی ماننے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں شہروں میں، کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی میں جانے والے، کیسے لوگ ہیں میرے دوستوں؟ بہت بری بات ہے علماء دشمنی، یہ علماء سے بھی بیزار کرتا، علماء سے لے کے صحابہ تک، صحابہ سے لے کر علماء تک، سب کو بیزار کرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے جب بھی قرآن نازل ہو رہا ہو اور کسی نے صحابہ پر انگلی اٹھائی ہے تو اللہ نے صحابہ کی وکالت کی ہے، لیکن اب صحابہ کی وکالت کے لیے آیت نازل ہونے والی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت نازل ہونے والی نہیں ہے الگ سے۔ اب جب دفاع کی بات آئے گی، صحابہ کا دفاع آیت روایت نہیں کرے گی، آیت روایت کی بنیاد پر علماء حق کریں گے۔ تو ہر باطل جب صحابہ کو ٹارگٹ کرتا ہے درمیان میں عالم کو کھڑا پاتا ہے، تو سوچتا ہے پہلے اس کو ہٹاؤں تب تو وہاں جاؤں، تو علماء سے بھی بزن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا تجربہ ہے، جو اسلام سے بزن ہوتا ہے اور اسلام پر تانا کس نہیں پاتا، علماء پر بس زبانی کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ علماء آپ کے دینی رہبر ہیں، یہ اس لنک کی کڑی ہے جو صحابہ سے لے کے آج تک یہاں پہنچی ہے۔ صحابہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دین سیکھنے والے، قرآن سیکھنے والے، حدیث سیکھنے والے، قرآن کا پڑھنا سیکھنے والے، قرآن کا مفہوم سیکھنے والے، اور پوری امت کو دین، قرآن، حدیث سکھانے سمجھانے والے صحابہ کرام ہیں۔ ان کو ہٹا دو، ان کے بغیر دین لا کر دکھا دو، ان کے بغیر دین بناؤ گے تو پوری دنیا میں ایک مسجد بھی نہیں بن پائے گی۔ تو میرے دوستو ایسے لوگوں کو فالو کرنے سے اچھا ہے کہ اپنے آپ پر رحم کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، تحقیق کریں کون روکتا ہے، اشکال پیدا ہوا اس کا ازالہ علماء سے کریں کون روکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اعتراض نیا سامنے آئے، اور سن لیجئے جتنا پلمبر نے اعتراض کیا صحابہ پر، تمام کے تمام اعتراض جو ہے یہ شیعوں کے پٹارے سے اٹھا کر لایا ہے، اس کا اپنا اعتراض بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت بھی نہیں کہ اپنے دماغ اور علم سے جو ہے تو سمجھا سکے، کسی کو اعتراض کر سکے، اتنی بھی حقیقت نہیں اس کی۔ بہرحال میرے دوستو بات لمبی ہو جا رہی ہے۔ مرزا پلمبر جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے سے بچیے اور بچانے کی فکر کیجیے۔ کوشش کریں گے سب؟ کیسے کریں گے بھائی؟ ان علماء کی نگرانی میں کوئی اشکال آیا جواب پوچھئے، بر وقت نہیں، بعد میں ضرور تحقیق کر کے مفصل جواب دیں گے انشاءاللہ۔ رابطہ کریں گے سب؟ تیسری مختصر سی بات، یہ خود ایک ارتداد کی شکل ہے، شکلیت میں جانا خود مرتد ہونا ہی ہے۔ ایک الگ سے ارتداد کی فضا بن رہی ہے ہمارے ماحول کے اندر کہ کچھ باطل قوتوں کی ایما پر ہماری بچیوں کی ایمان چھینے جا رہے ہیں۔ تو بچانے کے لیے ہم آپ سے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو کالج مت بھیجیے، ان کو ڈاکٹر مت بنائیے، ان کو انجینئر مت بنائیے، نہیں، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اور جو بنانا ہے سب بنائیے،
اور کالج بھیجیے، لیکن سب کچھ کرنے سے پہلے انہیں مسلمان بنائیے. کریں گے ویسا؟ اور ایک بات، جو نوجوان بچے کالج کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب مومن ہی ہے نا، مسلمان ہی ہے، اللہ کا شکر ہے. سب توحید کے مت والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، آخرت پر ایمان و یقین رکھنے والے ہیں. ایمان ہی جنت لے جائے گا، توحید رسالت آخرت کا ایمان ہی جنت لے جائے گا نا. تو یہ جنت صرف آپ کے لیے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے؟ بولو جلدی. سب کے لیے. مطلب جو کالج میں آپ کے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، جو آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کچھ خریدتے تو آپ کو کھلاتے ہیں، آپ کا کھاتے ہیں، آپ کو دکھ ہوتا ہے، کچھ تکلیف پہنچتی ہے ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو تکلیف پہنچے آپ کو دکھ ہوتا ہے، دوستی جو ٹھہری ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ کیسے جائیں گے؟ بے ایمانی کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ؟ توحید رسالت کو ماننے کے بعد، آخرت کو تسلیم کرنے کے بعد. کون بتائے گا انہیں؟ ارے بولو جلدی سے، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. سیکھ کر بغیر سیکھیں؟ سیکھیں گے کس سے؟ پلمبر سے یا علماء سے؟ تو علماء سے رابطہ بھی کرنا پڑے گا. تو علماء سے دین سیکھیے اور اپنے ان دوستوں کی فکر کیجئے کہ اللہ انہیں جہنم میں نہ جلائے. آپ محمدی ہو. کون ہو؟ محمدی وہ ہوتا ہے جس کے ذمے ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وہ خیر کی، جو بھلائی کی کا پرچار کرتا ہے، اور وہ جو ہے تو منکر سے اور برائیوں سے روکتا ہے. سب سے بڑی نیکی توحید ہے، سب سے بڑی دعوت توحید کی دعوت ہے. دیں گے نہیں دیں گے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے. علماء سے آپ رابطہ کیجئے، اپنا نمبر دیجئے، ان کو میسج کیجئے، اور پھر آپ پڑھیے. کوئی نمبر تو بنانا جو سب بچے لے لیں. آپ موبائل میں نمبر لکھیے گا اور رابطہ کیجئے، اپنا مکمل نام اور کس جگہ، شہر کے کس علاقے سے ہو، کس مسجد میں نماز ادا کرتے ہو. 3 باتیں، نام، نمبر تو آ ہی جائے گا، مسجد اور علاقہ، یہ لکھ کر بھیجیے گا. یہ لوگ رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ. نمبر لو.